اور یہاں پر وہ جیلم کا جاہل جیسے بک بک کرتا میں خدا اس کو برباد کرے، اس نے کتنے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا۔ اور یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک فتنہ آیا ہے۔ عید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ عالم بنے، سمجھے، پھر پڑھیں آپ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس کا چمچہ کڑچھا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے، پھر کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو اور کہتا جواب دے۔ الف لا، اس کا کوئی مائی کلال مجھے ترجمہ بتائے، اس کا چمچہ کڑچھا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے، پھر کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو اور کہتا جواب دے۔ الف لام میم، اس کا کوئی مائی کلال مجھے ترجمہ بتائے۔ یاسین، اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ جبرائیل سمیت کسی کو نہیں پتا۔ اگر پتا ہے یا خدا کو یا یہ کچھ کوڈ ورڈ کی باتیں ہیں جو رب نے کی ہیں۔ بچاؤ اپنے ایمان کو۔ یہ کہتا ہے میرے بھائی، نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ ترجمے دی تو گل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید، کسی جگہ پہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید جب پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تب ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن بہرحال کمینگی لوگ کرتے ہیں، اور ایک کمینے کی میں نے نشاندہی کی ہے، خدا اس کو برباد کرے۔ یہ وہاں تک پہنچ چکا ہے، وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں تک شاید کوئی کافر بھی نہیں پہنچ، سمجھ آئی؟ لبادہ اس نے مسلمانوں کا اڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کر اس مذہب کے اندر بے ادبیوں کو داخل کیا، اور پھر نوجوان ایسے کئی ہو گئے جی میں مرزے کو سنتا ہوں تو میں کیا کدی بندے نو بھی سنے، انجینئر نو میں سنتا ہوں نا، انجینئر کام میں رکشے کھول کے کسے تو دین والے پاسے کدھر آ گئی؟ ایکسپرٹ ہم میں ہم نے 14 سال پڑھا ہے، سانو گل کر تینوں اسی جواب دیاں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ صرف آیات کا لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں مکمل تفسیر ذکر نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کئی دفعہ ایک آیت کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں ظاہراً سمجھ میں آ رہا تھا وہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں، صرف ترجمے کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں، یا اکابرین نے منع فرمایا۔ میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوف شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوف شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے، جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ اب یہاں پہ میں بریلویوں سے عرض کروں گا کہ آپ کے جو سب سے بڑے بابا جی ہیں حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کا میں نے مکمل علمی آپریشن کر دیا ہے، اور اب مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو تعلیمات ان کی اتھینٹک کتابوں سے ہم تک پہنچی ہیں، قصیدہ غوثیہ کی شکل میں یا بہجت الاسرار کی شکل میں، وہ قرآن و سنت کے بالکل 180 ڈگری مخالف ہے۔ میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، اور انہوں نے قصیدہ غوثیہ میں اس قسم کی کافی باتیں کی بھی ہیں، دعوے بھی کیے ہیں کہ قیامت تک جو آنے والا زمانہ ہے، دن ہے، مہینے ہیں، وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو گزر چکے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے آپ کے غوث پاک کی کہ ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اپنی فضیلت کو بڑھانے کی خاطر اس قسم کے خواب بیان کرتے رہے، اور حالت یہ ہے آپ کی کہ آپ کو اپنے نبی کی پیدائش کا دن بھی نہیں پتا۔ کیا غنیت الطالبین، جس کو ہمارے باپا جانی بھی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی ان کی کتاب مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں، ہم ان علماء کے ساتھ ہیں جو غنیت الطالبین کو ان کی کتاب مانتے ہیں، اس میں انہوں نے
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے وہ 10 محرم لکھا ہے، یعنی انہیں تو مہینہ بھی نہیں پتا۔ اچھا یہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تو علماء کا قول نقل کیا ہے۔ اچھا علماء کا قول نقل کیا ہے تو یہ جو بڑے غوث ہیں جو ڈائریکٹ لوح محفوظ پڑھتے ہیں، پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دانے کی طرح دیکھتے ہیں، تو ان کا کام نہیں ہے کہ امت کو بتائیں، حالانکہ اس کے لیے ان کو لوح محفوظ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دلائل النبوہ امام بئی کی کتاب پڑھ لیتے اہل سنت کے ہاں، اور اہل تشیع کی اصول الکافی پڑھ لیتے تو ان کو 12 ربیع الاول کی ڈیٹ پتہ چل جاتی ہے، اس سے تو لگتا ہے انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں بھی کوئی نہیں پڑھی ہوئی تھی، ورنہ ان کو یہ پتہ ہوتا۔ علماء کا تو کام ہے کہ مختلف اقوال ملتے ہوں تو انہوں نے آپٹیمل سولوشن دینا ہے۔ سولوشن کیا دینا ہے؟ انہوں نے 10 محرم لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ انہیں دین کا پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ سائنس کا پتہ ہے، اور نہ صرف یہ خود کتاب و سنت سے دور تھے بلکہ آپ کے آباء و اجداد کو بھی کتاب و سنت سے دور کر کے گئے۔ اور اس سے بھی حیران کن بات، انہی کی لیگیسی کو جو آگے لے کر چلے ہمارے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب، انہوں نے فتاوی رضویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں جی، یعنی وہابیوں نے تو 9 بنائی، 12 ربیع الاول تھی کتابوں کے اندر، اعلیٰ حضرت نے 8، پھر انہوں نے کہا چونکہ اب ایک رائج ہو چکا ہے سلسلہ 12 کا، لہٰذا 12 کو بنائے، ویسے 8 ربیع الاول ہے۔ اور وہ بھی غوث وقت تھے، وہ کہتے ہیں وہ مجدد بھی تھے، غوث وقت بھی تھے، اور عالم دین بھی تھے، اور اس سے بڑی بات ان کی کتابیں بھی نہیں بدلی۔ یعنی ہم جب بتاتے ہیں نا کتابیں یہ بول رہی ہیں آپ کے علماء کا، بزرگوں کا علمی لیول یہ بتا رہی ہیں، تو آخری معنی ان کے پاس ہوتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں۔ فتاوی رضویہ تو نہیں بدلا ہوا بھائی، اعلیٰ حضرت کو تو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچے ہوئے مشکل سے 100 سال ہوئے ہیں۔ 1921 میں وہ فوت ہوئے، آج ہے 23 اگست 2026 بمطابق 9 ربیع الاول 1448 ہجری، اور وہ 25 صفر 1340 ہجری میں فوت ہوئے۔ مشکل سے ان کو 100 سال ہوئے۔ جس بندے کو 100 سال ہوئے ہیں دنیا سے گئے ہوئے، اس کی کتابیں پرنٹ ہونا شروع ہوئی، ان کے ریٹن نسخے جب آئے بریلی سے، یہ فتاوی رضویہ تو مشکل سے کوئی 20-25 سال پہلے پرنٹ ہوا ہے پوری تحقیق کے ساتھ، اور اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں ان کے بزرگوں کا علمی لیول اور روحانی لیول بھی، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لوح محفوظ پڑھتے ہیں، پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور قرآن و سنت کا انہوں نے نچوڑ نکالا ہوا، ہاں یہ والا نچوڑ، یعنی پڑھ کے نچوڑ نہیں نکالا ہوا، اس کے اپوزٹ تعلیمات دی ہوئی ہیں۔ اور تمام اولیاء کی گردن پہ پاؤں ہے غوث پاک کا، اور جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں ان کی گردنوں پہ انجینئر صاحب کا ہاتھ ہے۔ میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ میں نے 25 مقامات سے قرآن پاک کی آیات، صرف ان کی عربی اور ترجمہ کور کرنا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، لیکن آپ کو یہ گفتگو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک کو جو انہوں نے بین کیا ہوا تھا انہی آیات کی وجہ سے کیا ہوا تھا، جو ہم پبلکلی ایکسپلور کر رہے ہیں۔ یعنی جن آیات کی وجہ سے یہ کہتے ہیں گمراہی پھیلتی ہے، ہم آیات ہی وہی بیان کریں گے جن کو یہ کہتے ہیں یہ وہابیوں والی آیتیں ہیں، یہ گستاخوں والی آیتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں باقاعدہ انہوں نے جعلی قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ جی ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا آپس میں مناظرہ ہوا، اور جب مناظرہ شروع ہوا تو اس بریلوی نے وہابی سے کہا کہ مجھے ایمانداری سے بتا کہ پچھلی رات تو پورے قرآن پاک میں کیا دیکھتا رہا؟ اور اس نے کہا میں تو پورے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی شان میں جو آیات تھیں وہ دیکھتا رہا۔ اور وہابی جو ہے وہ کہنے لگا کہ جی میں تو اس طرح کی آیات دیکھنے لگا جس کو وہ گستاخانہ آیات سمجھتے ہیں۔ تو مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی مناظرہ جیتے بھائی، وہ زمانے گئے جب آپ مناظرہ جیتے تھے، ہاں کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز مسلط کی ہے جو آپ میں سے نکل کے آپ پہ مسلط ہوئی ہے۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اس بریلوی مناظر کا ایمان ہی کیا جس کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن پاک میں گستاخانہ آیات بھی موجود ہے۔ ہمارے تھم نیل پہ بھی اگر یہ چیز لکھی ہوگی تو سوالیہ نشان کی شکل میں، بقول ان کے ہمارے نزدیک تو وہ عقیدہ توحید کو اسٹیبلش کرنے والی آیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح منصب بتانے والی آیات ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر وہ آیات ایسی آیات ہیں جو آج ہم نان مسلمس کو پیش کر کے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب پروفٹ نے خود نہیں لکھی، ورنہ جتنی سخت آیات یہ قرآن پاک میں آئیں، اگر یہ کتاب آپ علیہ السلام نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں اس طرح کی آیات کوئی شامل نہ کرتا۔ یہ تو نان مسلم کو پیش کرنے والی آیات ہیں، آج کی ڈیٹ میں آپ علیہ السلام کی رسالت کا مقدمہ لڑنے والی آیات۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان 25 مقامات سے وہ آیات کور کریں گے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی اور پچھلی اجتہادی غلطیاں معاف فرما دے۔ یہ گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 2، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخش دے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اجتہادی غلطیوں کا ذکر تھا، اس کو بنا دیا تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دے۔ ولیعوذ باللہ تعالیٰ، جب یہ ترجمہ کرنا تھا تو ظاہر ہے کہ اب جو کوئی ترجمہ پڑے گا کہ تمہاری اگلی اور پچھلی غلطیاں معاف کرے، اجتہادی غلطیاں، تو لوگوں نے ان کو گستاخی کہنا ہے۔ اس کے خلاف آواز بریلوی مکتب سے پہلی دفعہ جس نے بلند کی وہ ہمارے استاد تھے غلام سو سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے۔ مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث رہے، فوت ہو چکے ہیں، میری 2 دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ انہوں نے شرح صحیح مسلم میں جب وہ حدیث آئی جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، سید عائشہ سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ السلام کو جب اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتے تھے، تو انہی آیات کا حوالہ دیا، اور اسی آیت کو امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 2 کو۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی غلطیاں معاف فرما دی ہے، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو غلام سو سعیدی صاحب نے اعلیٰ حضرت پر رد کیا کہ بخاری مسلم کی احادیث میں تو صحابہ کرام فخریہ ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک گارنٹی کے طور پر پیش کرتے تھے، یہ آپ کا فخر تھا، آپ نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا، اتنا بڑا ظلم کیا، اس کو آپ نے 295C کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ اس کی تشریح صحابہ کرام کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس۔
اس حدیث کے ذریعے جو ہمیں میسج پہنچا. پھر بخاری میں ایک حدیث موجود ہے جو میں نے ایکسپلور کی ہے. حدیث شفاعت کا ایک طریق بخاری میں ایسا آیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تمام انبیاء سے ہو کر لوگ عیسیٰ ابن مریم کے پاس پہنچیں گے, حالانکہ تمام انبیاء اپنی اجتہادی غلطیوں کا وہاں پر ذکر کریں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا, میں نے کھا لیا, حالانکہ معاف ہو چکا. غلطی کو یاد کریں گے اور کہیں گے آج اللہ تعالیٰ ایسا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا, تو مجھے ڈر ہے کہ پکڑ نہ ہو جائے. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی, حالانکہ وہ غلطی بھی معاف ہو چکی اجتہادی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مار گیا تھا غلطی سے, اور عبد القادر جیلانی نے تو جان بوجھ کے بندہ مارا ہوا ہے لیزر مار کے. آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو غلطی سے بندہ مرا, مکے سے بندہ نہیں مرتا, لیکن وہ مر گیا, معافی بھی ہوگی, تب بھی ان کو آخرت میں یاد آئے گی. اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے توریتاً 3 دفعہ خلاف واقعہ بات کی. اینڈ پہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہ اپنی کسی اجتہادی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے. ترمذی میں ایک روایت ہے, اس کی صحت میں کلام ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ مجھے دنیا میں پوجا گیا ہے, مجھے آج اپنی فکر ہے. ویسے مجھے بات ٹھیک ہی لگتی ہے کیونکہ سورۃ المائدہ کا جو آخری رکوع ہے وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود ٹھہرا لیا جائے. تو مجھے لگتا ہے ترمذی کی یہ روایت جس کے صحت کے اوپر کلام ہے, اگرچہ اس کی سند درست نہیں ہے لیکن متن بالکل ٹھیک ہے. یہ ہوگا کیونکہ قرآن میں تو باقاعدہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ مجھے تو دنیا میں لوگوں نے خدا ٹھہرا لیا تھا, البتہ ایک شخص آج ایسا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, اجتہادی خطائیں, تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حدیث شفاعت میں بھی موجود ہے کہ ایک ہی شخص ہے, کیونکہ سارے انبیاء اپنی غلطیوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس کے اینڈ میں کیا ہوگا کہ ایک ایسا ہے جس کی معاف ہے. تو فٹ ہے. تو یہ ذنب گناہ نہیں ہے, انبیاء گناہ نہیں کرتے, انبیاء سے غلطیاں ہوئیں, قرآن میں رپورٹ ہوئی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے معافی کا معاملہ فرمایا. وہ گناہ کی کیٹیگری میں نہیں تھی, اور جب پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں تو بالکل ستھرا دین امت کو دے کر جاتے ہیں. اگر کہیں پر کوئی لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی کر دی, وہی کے ذریعے امت کو فائنل وہی دین بتا کے جو تھا. اس لیے ہم انبیاء کو معصوم کہتے ہیں. معصوم ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے, اس طرح کوئی مخلوق پاک ہو ہی نہیں سکتی, مخلوق کی کمپیٹنسی نہیں ہے پاک ہونا. معصوم ان معنوں میں ہے کہ اگر اجتہادی غلطی ہوئی تو اللہ قائم نہیں رہنے دے گا, اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن نبی کے شان نشان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی کرے گا. جس طرح کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے کیس میں کیا, غزوہ احد کے معاملے میں ہم نے آیات پڑھی کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے دعائے ضرر نکل گئی تھی. اسی طریقے سے سورہ توبہ میں آیا اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کے بہانے کیوں قبول کیے منافقین کے, تو اس میں تو الفاظ ہیں اللہ تمہیں معاف کرے. تو اس طرح کی جو آیات ہیں ان سے خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چلتا ہے. توحید اسٹیبلش ہوتی ہے, نہ کہ اس میں انبیاء کی کوئی گستاخی ہے. جب آپ نبیوں کو منی گاڈ بنا لیں گے اور بابوں کو آپ منی رسول بنا لیں گے تو آپ کو ہر چیز میں گستاخی نظر آئے گی. تو ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تمام آیات بالکل واضح نظر آئیں گی. لہٰذا یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں نبی علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتح کے سبب آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں اجتہادی غلطیاں معاف کرے گا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایکسپلور کیا کہ اس سے مراد کیا ہے. کہ دیکھیں یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے, پہلی دفعہ مشرکین عرب نے آپ کو پاور تسلیم کیا ہے. اب اس کی برکت سے اگرچہ اس کی شرائط آپ کے خلاف ہے بظاہر, جو بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہے, تو ہم کیوں اس طرح کی شرط مان رہے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ شریف آئے تو واپس کرنا پڑے گا, اور اگر کوئی مسلمان یہاں سے چلا گیا تو واپس نہیں کریں گے. اب دیکھیں بالکل انصاف میں مبنی نہیں تھا, لیکن نبی السلام نے قبول کیا کیونکہ وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کو روشن فتح دی گئی ہے. اور پھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے, وہ ہمارا کلپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیا خیر نکالا اس میں سے, الحمدللہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے روشن فتح دی, یہ فتح یہ تھی کہ مشرکین عرب نے پاور تسلیم کیا. اس کے بعد مسلمانوں کا گراف نیچے نہیں آئے گا, اوپر ہی جائے گا. اب کوئی جنگ نہیں آ رہیں گے جس طرح پہلے تھا نا کہ چڑھائی کر دیتے تھے, خندق کے موقع پر بھی کی, پھر بخاری میں آتا ہے نبی السلام نے کہا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ نہیں کریں گے. اور دیکھیں انہوں نے پاور تسلیم کیا, معاہدہ ہو گیا 10 سال کا. اگر وہ 10 سال چلتے تو نبی السلام تو 10 سال پورے ہونے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے, کیونکہ 6 ہجری کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا. آپ السلام تو 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن معاہدہ ان سے خود ہی ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا یہ معاہدہ توڑ دیں گے کافر خود, پھر بنتے مارتے رہے. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن نبی السلام نے رینیو نہیں کیا, تو پاور تسلیم کیا. ڈاکٹر صاحب کا مجھے جملہ پسند آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تو یہ جو روشن فتح ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی جو اجتہادی غلطیاں, یعنی اس دعوت و تبلیغ کے دوران جو آپ نے ڈیسیژن لیے, چاہے آپ نے لیے چاہے آپ کے ساتھیوں نے لیے, اس دعوت کو بڑھانے کے لیے, اور بعض اوقات ایسا ڈیسیژن ہوا جس کی وجہ سے رزلٹ غلط نکل آیا, جس طرح کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ہی چند لوگوں نے درہ چھوڑ دیا تھا, تو ایک غلطی ہوئی نا, اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. تو اس طرح کی جو غلطیاں اس دعوت و تبلیغ میں ہوتی رہیں تو ساروں کی ریمیڈی ہو جائے گی. اب یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر ہی جائے گا. تو یہ مجھے تشریح پسند ہے. پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس کی تعویل یہ کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پر جو ہجرت مدینہ سے پہلے اور ہجرت مدینہ کے بعد الزامات لگے آپ کی مبارک ذات اور دعوت کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ وہ سارے الزامات دور کر دے گا اور الٹیمیٹلی آپ کا غلبہ ہوگا. یہ ساری باتیں درست ہیں تشریح کے طور پر, لیکن ترجمے کو بدلنا اور پھر جو اس ترجمے کو نہ مانے ان کو کافر کہنا, اس کی سزا پھر اعلیٰ حضرت نے دنیا میں بھگت لی ہے. وہی شکل میں کہ بریلویوں ہی میں ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو کافر ڈکلیئر کیا ہے اسی آیت کے ترجمے کی وجہ سے, لیکن اس آیت کے آخری حصے کے ترجمے کی وجہ سے. پہلے حصے کے ترجمے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے باقیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا. اپنے امام کو یہ بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں نبی کے گناہ نہیں بھائی, اجتہادی غلطی. قرآن میں نہیں آئی ہے کہ انبیاء کرام کی, آدم علیہ السلام کی, یونس علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی. تو
اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے نا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. اس کو بنیاد بنا کے صوفیوں کے علماء نے انڈیا میں فتویٰ دیا کہ اعلیٰ حضرت بھی کافر ہیں، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے نبی اسلام سیدھے راستے پہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، یعنی ابھی تک سیدھی راہ پہ نہیں ہے، اب مستقبل میں دکھا دے. لو سامو، یہاں تک کہ نبی کو گمراہ کہہ دیا، نبی کو گمراہ کہہ دیا احمد رضا نے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اس نے لوگوں کو بتا کے سنا کے دکھا کے لوگوں کا ایمان لوٹا ہے، چرایا ہے، کھلا لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے. احمد رضا خان بریلوی مرتد کافر ملعون نے پوری دنیا کے اندر کفر پھیلایا ہے. اس کو یوں کہیے کہ بہت بڑا کافر تھا، اس نے بہت بڑا کفر پھیلایا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. پھر بھی لوگ کافر ہونے کے باوجود بھی اس خبیث مرتد کافر کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ سراسر گمراہی ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ مکاری ہے. احمد رضا کافر مرتد ہے. جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کو حق پر مانتے ہیں، جو اس کو امام کہتے ہیں، جو اس کو مسلمان مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے سارے بریلوی کافر ہیں، مرتد ہے. کافر بنایا ہے جی. اور جتنے بھی بریلوی ہیں، آپ نے کسی کو مخصوص نہیں کیا، جتنے بھی بریلوی ہیں سبھی کو کافر کہا ہے نا. تو جو رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. ذرا کہو. ہاں کہہ رہا ہوں میں، جو رسول کی شان میں گستاخی کرے مائک میں کہو کون ہے وہ کافر ہے. ماشاء اللہ. نبی نے سیدھی راہ دیکھی تھی کہ نہیں؟ ایک بتائیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا راستہ سیدھی راہ دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی؟ دیکھی تھی نا. کرو نوٹ پوائنٹ نوٹ. تو اب جو رسول کو یوں کہے کہ رسول اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، تو یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. نہیں، نبی کے بارے میں اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. اللہ دکھا دینا، اللہ دکھا دینا. ہاں اللہ ہی تو یہ کون سی گستاخی ہوئی ہے؟ گستاخی نہیں ہوئی. کیوں ہوئی ہے؟ ماشاء اللہ. مولانا کہہ رہے ہیں کہ کوئی گستاخی جب اللہ دکھائے کسی کو بھی، اللہ دکھائے یہ کون سی گستاخی؟ ٹھیک ہے دکھا دے. رسول سیدھی راہ دکھا کے چلے گئے، مولانا بھی کہہ رہے ہیں. اب جب رسول کے جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، تو یہ رسول کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں کیا گستاخی ہوئی ہے؟ گستاخی یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. یعنی اعلیٰ حضرت نے جو بارود بھرا تھا نا لوگوں کی بنیادوں میں، وہ بارود ان کی اپنی بنیاد میں پھٹ گیا. اب وہ ظاہر ہے جو پٹی پڑائی. اچھا، اس کے جواب میں جب بریلویوں نے دفاع کیا نا اعلیٰ حضرت کا، تو انہوں نے وہی باتیں کی جو ہم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، نبی کو تو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے والا ہے، اللہ کی ہدایت کے بغیر تو نبی آگے چل نہیں سکتا. جب یہ ہم بات کرتے ہیں، یہ گستاخی سمجھ لیتے ہیں. آپ ان کو کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اسلام کو قرآن کے ذریعے ہدایت دی ہے، تو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے، نبی کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا. استغفر اللہ توبہ. دیکھیں، نبی کے قدموں سے قرآن ملا. قرآن اللہ کی صفت ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے، اور رسول اللہ کی مخلوق ہے. یہ رسول اللہ کو قرآن کے انڈر کرنے کی بجائے قرآن کو رسول اللہ کے انڈر کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور رسول اللہ اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کا کیا اسلوب ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. نبی اسلام اس قرآن کے ذریعے ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے. ووجدک ضالا فہدی. آپ کو محبت میں خود رفتہ پایا، قرآن کے ذریعے ہدایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا. تو آپ دیکھیں، یہ قرآن پاک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ایک عام کتاب کو دینی چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی یہ فضائل اعمال کو یا فضائل سنت کو دیتے ہیں. اتنی اہمیت بھی دی ہوتی تو آج انہوں نے قرآن پاک کے ذریعے اپنے عقائد درست کر دیے ہوتے. الحمدللہ رب العالمین.